کیا تاریخ نے کبھی ایسا منظر دیکھا ہے جہاں ایک نبی زخمی جسم کے ساتھ خون میں لت پت لیکن زبان پر بد دعا نہیں دعا ہو، جہاں انتقام کا موقع ہو اور جواب میں رحمت نازل ہو؟ یہ کہانی ہے اس سفر کی جو ظاہراً شکست تھا لیکن حقیقت میں انسانیت کی سب سے بڑی فتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ السلام علیکم معزز ناظرین، سیرت النبی پارٹ 41۔ یہ واقعہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان لمحات میں سے ہے جو ایمان کو ہلا دیتا ہے، دل کو رلا دیتا ہے اور سوچ کو بدل دیتا ہے۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد مکے کی فضا بدل چکی تھی، قریش کی دشمنی کھل کر سامنے آ چکی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمین تنگ ہو چکی تھی۔ اسی دور میں شوال 10ویں نبوی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئے دروازے کی تلاش میں طائف کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ صبر، استقامت اور نبوت کے امتحان کی داستان ہے۔ مکہ کی گلیاں، وہی گلیاں جہاں کبھی امان تھی اب نفرت سے بھر چکی تھی۔ ایک دن قریش کے لوگ ٹوٹ پڑے، ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ آوازیں بلند تھیں، یہ وہی ہے جس نے ہمارے سب معبودوں کو ایک بنا دیا۔ اسی ہجوم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے اختیار آگے بڑھے۔ جسم پر ضربیں پڑ رہی تھیں لیکن زبان پر ایک ہی جملہ تھا، کیا تم ایک انسان کو صرف اس لیے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ جو ہونا تھا وہ ہوا، لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ زندگی کی امید کم ہو گئی۔ ہوش آیا تو پہلا سوال یہی تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ یہ تھی اس دور کی فضا اور یہی پس منظر تھا طائف کے سفر کا۔ شوال کا مہینہ، گرم راستے، لمبا سفر۔ ساتھ صرف ایک ساتھی تھا، حضرت زید بن حارثہ۔ کوئی لشکر نہیں، کوئی طاقت نہیں، صرف دعوت اور یقین۔ طائف، ثقیف کا شہر، طاقتور قبیلہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امید لے کر آئے تھے کہ شاید یہاں دل نرم ہو، شاید کوئی اللہ کے کلام کو سنے، شاید کوئی ساتھ دے۔ یہ امید صرف اللہ پر تھی۔ طائف پہنچ کر سب سے پہلے سرداروں کا رخ کیا گیا۔ 3 بھائی، طاقت کے مالک، غرور میں ڈوبے ہوئے۔ دعوت پیش کی گئی، اسلام کا پیغام سنایا گیا۔ جواب تلخ تھا، توہین آمیز تھا۔ ایک نے کہا، کیا اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہ ملا؟ دوسرا ہنسا۔ تیسرا بولا، اگر تم نبی ہو تو بات خطرناک ہے، اور اگر نہیں ہو تو بات کی ہی ضرورت نہیں۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اٹھے، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ سرداروں نے صرف انکار نہیں کیا، انہوں نے ہجوم چھوڑ دیا۔ اوباش، غلام، بچے، گلیاں تنگ تھیں اور پتھر ہر طرف۔ قدم اٹھتے پتھر پڑتا، جسم زخمی ہوتا گیا، پاؤں لہو لہان ہو گئے، جوتے خون سے بھر گئے۔ حضرت زید ڈھال بن کر سامنے کھڑے تھے، پتھر ان کے سر پر لگے، سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، لیکن نظر صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھی۔ آخر ایک باغ، ایک لمحے کی پناہ، درخت کا سایہ اور 2 زخمی وجود۔
یہاں تاریخ کا سب سے طاقتور لمحہ آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی بد دعا نہیں، صرف دعا۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی تجھ سے بیان کرتا ہوں۔ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اسی باغ میں ایک نصرانی غلام عداس انگور لاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہتے ہیں۔ ایک لفظ دل بدل دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام کا ذکر، نینوے کا نام، عداس لرز جاتا ہے۔ یہ علم کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ وہ جھک جاتا ہے، ایمان اس کے دل میں اتر جاتا ہے، اور پھر آسمان حرکت میں آتا ہے۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ ہوتا ہے۔ اجازت مانگی جاتی ہے، اگر چاہیں تو ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دیا جائے۔ یہ تھا انتقام کا لمحہ، لیکن جواب رحمت تھا۔ نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں اللہ کو ماننے والے پیدا ہوں گے۔ یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔